السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. اس دن کو یاد کریے جب اللہ تبارک و تعالی رسولوں کو جمع کرے گا، تمام رسولوں کو، اور پھر ان سے پوچھے گا کہ تم کو کیا جواب دیا گیا. تو وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے. معزز سامعین کرام، یہ سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے آیت نمبر 109 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو خبر دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن جن لوگوں کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا اور رسولوں سے بھی پوچھے گا. یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روئے زمین پر آ جانے کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جانے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں سے پوچھنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو قرآن کریم کے اندر سورۃ الاعراف آیت نمبر 6 میں بیان فرمایا، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. یعنی جن جن لوگوں کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا ان سے پوچھا جائے گا کہ رسول آئے تھے، رسول نے ہمارے پیغام کو آپ لوگوں تک پہنچایا تھا، آپ لوگوں نے کیا ری ایکشن کیا، اس پر آپ لوگوں نے کیسے ری ایکٹ کیا، ان کی بات کو ایکسیپٹ کیا یا جھٹلا دیا، اس پر عمل کیا یا اس سے بے توجہی برتی، اپنے مرضی کی باتوں کو کیا، اپنے مرضی کے کاموں کو کیا. جن لوگوں کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا ان سے بھی پوچھا جائے گا، اور جو رسول بھیجے گئے ان رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کے اوپر جو پیغام ہم نے نازل کیا تھا آپ نے اس کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے درسوں کے اندر اپنے بیانوں میں بتلایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے مختلف موقعوں پہ، خاص طور سے اپنی زندگی کے آخری حصے میں 3 موقعوں پر صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری طرف نازل کیا ہم نے اس کو تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا. تو سبھی صحابہ کرام نے بیک زبان کہا کہ جو کچھ اللہ نے آپ کی طرف بھیجا آپ نے ہم تک پہنچا دیا بغیر کمی بیشی کے. اور مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہے کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کچھ نازل ہوا اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپا لیا تو وہ شخص یقینی طور پر جھوٹا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیغام کو پہنچا دیا. بالکل اسی طرح سے جتنے بھی انبیاء آئے اس روئے زمین پر، جن لوگوں کو ذمہ داریاں دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بھیجا، ان تمام لوگوں نے، ان تمام نبیوں نے اللہ کے تمام پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ اس دن کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا ماذا اجبتم، آپ نے جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا لوگوں نے کیسے ری ایکشن کیا، کس طرح سے لوگوں کا رد عمل تھا. تو ظاہر سی بات ہے نبیوں نے بھیجا پیغام اللہ کا، نبیوں نے پہنچایا، لوگوں نے کیا کہا یہ بھی نبی کو معلوم. نبی کو تو معلوم نہ کہ کس نے جھٹلایا، کس نے ایکسیپٹ کیا، کس نے ساتھ دیا. لیکن اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قالوا، تمام کے تمام انبیاء کہیں گے، کیا کہیں گے؟ لا علم لنا، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے. لا علم لنا، ہم نے جو پیغام پہنچایا لوگوں نے اس پر کیسے ری ایکشن دیا، لوگوں کا رد عمل کیسا رہا، ہمیں اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں. اس کے بارے میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری میں، امام مجاہد، امام حسن بصری، امام سدی رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام کی تفسیروں کو بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن کی ہولناکی کو دیکھتے ہوئے، قیامت کا دن اتنا خطرناک ہوگا، اتنا ہولناک ہوگا
کہ اس کو دیکھتے ہوئے تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے ہم کو کچھ بھی معلوم نہیں. سب کو اپنی فکر لگی ہوگی. سامعین کرام، اسی روایت کو امام عبد الرزاق نے اپنی تفسیر کے اندر بیان فرمایا ہے کہ امام مجاہد کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. اس دن کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ آپ نے جو دعوت لوگوں تک پہنچایا لوگوں نے اس کا کیا جواب دیا، لوگوں نے اس پر کیسا رد عمل ظاہر کیا. تو قیامت کے دن کی خوفناکی کو دیکھ کر کے گھبراہٹ کی وجہ سے وہ سارے کے سارے کیا کہیں گے؟ لا علم لنا، ہمیں کچھ بھی علم نہیں. یاد رکھیے قیامت کا جو میدان ہوگا اور وہاں کا جو ماحول ہوگا، آپ نے علماء کرام کی زبانی اس دن کی ہولناکی کے بارے میں سنا ہوگا کہ کتنا خطرناک دن ہوگا. اس دن سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کے تمام، خاص طور سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی نفسی کے عالم میں ہوں گے. سب کو اپنی فکر لگی ہوگی. سامعین کرام، اسی گھبراہٹ کی وجہ سے ایک تفسیر کے مطابق اسی گھبراہٹ کی وجہ سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں. لیکن اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر علی ابن ابی طلحہ اور وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا جائے گا کہ آپ کو جو پیغام دیا گیا تھا کہ اپنے قوم کے لوگوں تک پہنچائیے اور آپ نے اس کو اپنے قوم کے لوگوں تک پہنچایا، تو لوگوں نے اس کا کیا جواب دیا؟ تو اس کے جواب میں جو کہیں گے لا علم لنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو علم ہے آپ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. یعنی صحیح بات کیا ہے یہ تو آپ جانتے ہیں، ہمارا علم آپ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. مطلب یہ ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی سے گفتگو کرنے کا ادب اور ایک انداز ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس دن کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا جو علم ہے آپ کے اس علم کے مقابلے میں، جو علم پوری دنیا کی ہر چیز کے اوپر محیط ہے، اس کے مقابلے میں ہمارا علم کچھ نہیں. ہم نے تو اپنے قوم کے لوگوں کو، اپنی امت کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، لوگوں نے اس کو سنا بھی، اور سن کر کے کن کن لوگوں نے کیا جواب دیا میں ان کو جانتا بھی ہوں، لیکن میں ان کے ظاہری حالت کو جانتا ہوں. ابھی ہے نا دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سب لوگ سنتے ہیں، لیکن سننے کا الگ الگ انداز ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے اندر بڑی گہرائی ہوتی ہے، بڑی گہرائی ہوتی ہے، باتوں کو بہت غور سے سنتے ہیں، بہت غور سے سن کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کا ایک جذبہ ان کے اندر ہوتا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہی اوپر کے من سے سنتے ہیں. تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ادب و احترام کا خیال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پیغام کو تو ہم نے لوگوں تک پہنچایا اور لوگوں نے اس پر ریئیکٹ بھی کیا. کچھ لوگوں کا ایسا ریئیکشن تھا، کچھ لوگوں کا ویسا ریئیکشن تھا، لیکن ہم ان کے ظاہری حالات کو جانتے ہیں، ان کے باطنی حالت کو جاننے والے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہیں. آپ کا علم تمام چیزوں کے اوپر محیط ہے، آپ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم کچھ بھی نہیں. اور یہی جواب دیں گے کہ لا علم لنا، ہمارے پاس کچھ علم نہیں، ہم کو کچھ معلوم نہیں. انک انت علام الغیوب، بے شک غیب کا علم آپ کے پاس ہی ہے. سامعین کرام، اس آیت کریمہ سے جو بہت ساری باتیں سمجھ میں آئی، اس میں سب سے اہم بات سمجھ میں آئی کہ قیامت کا دن بڑا ہولناک ہوگا. اور جو دوسری بات سب سے اہم سمجھ میں آئی، قیامت کے دن ہم جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اور جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، اس کے ایک ایک پل کا، ایک ایک چیز کا، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک ایکٹیویٹی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریکارڈ بنا لیا ہے. اللہ تو ویسے سب چیز جانتا ہے، لیکن اللہ نے ریکارڈ بھی بنایا ہوا ہے. اور ہم سے بھی پوچھا جائے گا، نبیوں سے بھی پوچھا جائے گا، حتیٰ کہ ہمارے جسم کے جو حصے ہیں ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ قیامت کے دن کیا کیا عمل کیا تھا بندے نے. اگر ہم گھروں میں چھپ کر کے کوئی عمل کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا.
جو ہم لوگوں کے سامنے عمل کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، جو عمل ظاہری طور پر دکھ رہا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اسی عمل کا ہمارے دلوں کے اندر کیا نیت تھی اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اس آیت کریمہ سے ہم کو یہی بات معلوم ہوتی ہے، لہذا آج ہی ہم کو الرٹ ہو جانا چاہیے، آج ہی الرٹ ہو جانا چاہیے۔ ان کو خوش کر کے، ان کو خوش کر کے، ان کو خوش کر کے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ خوش کرنا ہے اور راضی کرنا ہے تو کس کو کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اس کے لیے جہاں ہمارے اعمال درست ہونے چاہیے وہیں ہماری جو نیت ہے وہ بھی درست ہو جانی چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا